بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. محترم احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، چونکہ ہمارے مدرسے کے ششماہی امتحانات ہو رہے تھے اور پھر امتحانات کے بعد چھٹیاں تھیں، تو اس وجہ سے کچھ عرصہ تاخیر ہوئی، اسباق کا سلسلہ بند رہا اور جملہ انشاء کی بحث چل رہی تھی. تو ابھی انشاءاللہ باقاعدہ اسباق کا آغاز ہوگا اور اسباق کے ساتھ تمرین بھی ہوا کرے گی، اور قرآن پاک کی جو ترکیب چل رہی تھی وہ بھی باقاعدہ شروع کر لیں گے انشاءاللہ. جملہ انشاء میں امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجیح، ان 5 چیزوں کی تعریفیں ہو گئی. اب 5ویں چیز ہے جو جملہ انشاء کی علامتوں میں سے عقود. عقود عقد کی جمع ہے. عقد لغت میں کہا جاتا ہے گرہ باندھنا، اور اصطلاح نحات میں عقد کہا جاتا ہے اصطلاح میں کہ وہ الفاظ جو عقد کے وقت کہے جائیں. عقد کے وقت جو عقدین لفظ کہتے ہیں، جملہ استعمال کرتے ہیں، وہ جملہ عقود کے قبیلے سے ہے اور وہ انشاء ہے. جیسے بیچنے والا کا ہے بیعتو، میں اس کا معنی یہ نہیں کہ میں نے بیچ دیا. خریدنے والا کا ہے اشتریتو، اس کے معنی بھی یہ نہیں ہے کہ میں نے خرید لیا، بلکہ یہ میں نے بیچا ہے، میں نے خریدا ہے. یہ تو اخبار کی قبیلے سے ہے. اگر یہاں سے بیچنے والا جائیں اور یہ کہے کہ بیت الکتاب، میں نے کتاب بیچ دی، اور خریدنے والا جا کر کے یہ کہیں اپنے ساتھیوں سے کہ اشتریت الکتاب، آج میں نے کتاب خریدی ہے، تو یہ خبر ہے، پھر یہ عقد نہیں ہے. عقد اس کو کہا جاتا ہے لغت میں معنی اس کے گرہ باندھنا، اور اصطلاح میں وہ الفاظ جو معاملہ طے کرتے وقت عاقدین کہیں. وہ الفاظ جو معاملہ طے کرتے وقت عاقدین کہے. بائع اور مشتری، میاں بیوی، آقا اور غلام، جو عقد کے وقت پراپرٹی والا اور خریدار یا مکان کو کرائے پر لینے والا، اجارہ پر لینے والا، یہ 2 عاقدین ہیں، معاملہ کرنے والے ہیں. یہ 2 جو یہ معاملہ کرتے ہیں، معاملہ کرتے وقت، اس کو عقد کا وقت کہا جاتا ہے. معاملہ کرتے وقت جو الفاظ وہ کہیں گے، اور ان الفاظ اور ان جملوں سے وہ یہ معاملہ طے کر لیں گے اور اس معاملہ کو انتہا تک پہنچا دیں گے اور اس کو پورا کر دیں گے. ان الفاظ کو عقد کہا جاتا ہے اور یہ جملہ انشاء ہے. جیسے کتابوں والے یہ مثال دیتے ہیں بیتو اور اشتریتو. بیتو کے معنی ہوں گے یہاں میں یہ چیز بیچنا چاہ رہا ہوں، اور وہ کہیں میں یہ آپ سے یہ خریدنا چاہ رہا ہوں. یہ عقد کے معنی کا ایجاد ہوا، عقد کے معنی کا احداث ہوا، عقد کے معنی کا انشاء ہوا، تو یہ جملہ انشاء بنے گا. اسی طریقے سے ایک آدمی کہے میں نے طلقت امراتی، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اور عورت کہیں کہ طلقنی زوجی، میرے شوہر نے مجھے طلاق دی. یہ نقل کرتے ہیں، نقل کے وقت یہ خبر ہے. اور اگر اصلاح کے معاملے کو حل کرنے کے لیے میاں یہ لفظ کہیں اور بیوی یہ لفظ کہیں، تو پھر یہ بنے گا انشاء. تو انشاء کے عقد کے لغوی معنی ہے گرہ باندھنا، اصطلاحی معنی ہے وہ الفاظ اور وہ جملہ جو معاملہ طے کرتے وقت عاقدین، بائع اور مشتری، میاں بیوی، آقا اور غلام، پراپرٹی اور اجارے والا یہ کہیں تو اس کو عقد کہا جاتا ہے. اور 7ویں نمبر پر ہے ندا. ندا کے لغوی معنی ہے پکارنا. باقی اس کی اپنے بحث اپنی جگہ پر آئے گی. لغوی معنی ہے پکارنا. اصطلاح میں وہ جملہ انشاء جو پکارنے پر دلالت کرے حرف ندا کے ذریعے. ویسے اگر الفاظ کہے ادعو زیدن، میں زید کو بلاتا ہوں، ادعوک، میں تجھے پکار رہا ہوں، یہ پھر ندا نہیں بنے گا. ندا وہ جملہ انشاء جو پکار کے معنی پر دلالت کرے حرف ندا کے ذریعے، جیسے یا اللہ، یا زید، حیا زید، ازید، ای زید، یہ الفاظ ہیں. اور 8ویں نمبر پر ہے عرض. عرض کے لغوی معنی ہے نرمی سے ترغیب دینا، یا نرمی سے کسی چیز کا طلب کرنا، کسی چیز کا مطالبہ کرنا، یہ ہے عرض.
اور اصطلاح میں وہ جملہ انشاء جس کے ذریعے نرمی کے ساتھ کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے یا جس کے ذریعے کسی کو ترغیب دی جائے کسی کام کے کرنے کی یا کام سے روکنے کی ترغیب نرمی کے ساتھ جو دی جاتی ہے، نرمی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اس کو عرض کہا جاتا ہے. جیسے اللہ تنزلنا، اللہ تنزل بنا، آپ کیوں ہمارے پاس نہیں آتے ہو یار، ہم آپ کا بڑا اکرام کرتے ہیں، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں. اور یہ عرض ہے، التماس اور عرض، یہ نرمی سے اور ترغیب دینا. اور ایک ہے امر ہے، ایک ہے دعا کہ بولنے والا اپنے آپ کو کمتر سمجھے. اللہ پاک سے ہم دعا مانگتے ہیں، ہم کمتر ہیں، اور یہ درخواست ہے. اور ایک ہے امر کہ بولنے والا اپنے آپ کو اوپر سمجھے، کہ بچے کو یا شاگرد کو یا خادم کو یا غلام کو حکم دیتے یہ فلاں کام کر لو، پانی دو، گلاس اٹھا لے، یہ ہے امر. اور التماس جو بولنے والا مخاطب کو اپنے برابر سمجھے، ساتھی کے ساتھ بات کرتا ہے، یار پانی پلا دے، یار کتاب پکڑا دیں، تو یہ التماس ہے. اور نرمی کے ساتھ الفاظ ہو، یہ عرض ہے. اپنے آپ کو عاجز اور کمزور سمجھے، یہ دعا ہے. اپنے آپ کو اوپر اور بڑا سمجھے، یہ ہے امر. یہ سارے انشاء کے قبیلے سے ہیں. اور قسم ہے، قسم کے لغوی معنی ہے سوگند. اصطلاح میں وہ جملہ انشاء جس کے اندر سوگند ہو، قسم ہو، جس کے ذریعے وہ جملہ انشاء جو اپنے الفاظ کو، اپنے کلام کو سوگند یا قسم کے ذریعے مضبوط کیا جائے. اللہ تبارک، وہ پھر شرعی قسم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم وہ ہے. ویسے تو اس میں وَلَعُمْرُكَ وَلِبَقَاكَ اشعار میں جہالت کے زمانے میں ہر چیز کی قسم کھائی جاتی تھی. تمہاری بقا کی قسم، تمہاری عمر کی قسم، میری زندگی کی قسم. آج کل بھی لوگ کہتے ہیں میری ماں کی دودھ کی قسم، تیرے سر کی قسم. یہ الفاظ اگرچہ شرعی قسم تو یہ نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جائز تو صرف وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات ہوں. لیکن قسم کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے. یعنی قسم لغت میں سوگند، اصطلاح میں وہ جملہ انشاء جس کے ذریعے وہ جملہ انشاء جس میں قسم کے ذریعے اپنے کلام کو مضبوط کیا جائے. قسم چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک ہو یا صفت مبارک ہو یا کلام مبارک ہو یا اور اشیاء ہوں، یہ قسم. پھر قسم جیسی واللہ لَأَضْرِبَنَّ زَيْدًا، یہ مثال دیتے ہیں. اس میں یہ واللہ یہ تو جملہ قسمیہ ہے، لَأَضْرِبَنَّ زَيْدًا یہ جواب قسم ہے. تو وہ قسم ہے، یہ جواب قسم ہے. قسم جواب قسم سے مل کر اس کو جملہ قسمیہ کہا جاتا ہے. قسم بعض حضرات غلطی کرتے ہیں، قسم کو بھی جملہ انشاء کہتے ہیں، جواب کو بھی جملہ انشاء کہتے ہیں، پھر دونوں کو ملا کر جملہ قسمیہ انشاء بولتے ہیں. یہ غلط ہے. قسم جملہ انشاء ہے، واللہ یہ اقسم کا متعلق ہو کر جملہ انشاء ہے. لَأَضْرِبَنَّ زَيْدًا یہ یا لَأَعْطِيَنَّ دِرْهَمًا یہ جواب قسم ہے، یہ جملہ خبریہ ہے. خبر جواب جو ہوتا ہے وہ خبریہ ہوتا ہے، قسم جو ہوتی ہے وہ جملہ انشاء ہوتا ہے. پھر قسم اور جواب کو مل کر جملہ قسمیہ اس کو کہا جاتا ہے. یہ تسمیۃ الکل باسم الجز ہے، ایک جز کا نام سارے جملے پر رکھا، جواب اور قسم ملا کر دونوں کو قسمیہ کہا گیا. یہ تسمیۃ الکل باسم الجز ہے، باقی سارا جملہ انشاء نہیں ہے. تعجب کے لغوی معنی ہیں وہ کیفیت جس کا سبب مخفی ہو. وہ کیفیت جیسے ایک طالب علم ہے، بڑا قابل ہے، محنتی ہے، لیکن امتحان میں وہ پوزیشن پہ نہیں آئے، نمبر بڑے کم آئے. اور جو محنتی نہیں تھا، کمزور تھا، وہ اول پوزیشن اس نے حاصل کر لی. تو اب اس میں جو طلباء دیکھیں گے یا استاد دیکھے گا جو دونوں کو جانتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے، فلان پہلی پوزیشن پہ آیا حالانکہ وہ پڑھنے والا نہیں ہے، جانتا بھی نہیں ہے، اور فلان پوزیشن ہار گیا حالانکہ وہ محنتی اور ذہین اور پڑھنے والا ہے. تو اب جو کیفیت پیدا ہوگی اس کا سبب مخفی ہے. وجہ کیا ہے اس کی، یہ کیوں اس طرح نادر کام ہوا، اس کو کہتے ہیں تعجب. یعنی وہ کیفیت جو انسان کو لاحق ہو اور اس کا سبب مخفی ہو. سبب جب ظاہر ہو جائے پھر تو وہ کیفیت نہیں آئے گی، ختم ہو جائے گی کہ یہ فلاں وجہ سے اس کی پوزیشن آئی اور فلاں وجہ سے اس کی پوزیشن نہ آئی.
پھر تو تعجب ختم ہو جائے گا. تو تعجب کے لغوی معنی ہے وہ کیفیت جس کا سبب مخفی ہو. اور اصطلاح میں وہ جملہ انشائیہ جو اس کیفیت کی معنی کے انشاء پر دلالت کرے، اس کیفیت کا اظہار جس سے ہو جائے. جیسے سبحان اللہ کہا جائے، حدیث میں سبحان اللہ لا ينجس المومن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آدمی نکلے اور رات کو بادل بھی نہیں تھا، آسمان بھی صاف تھا، موسم بھی ٹھیک تھا. صبح جب نکلا زوردار قسم کی برف باری ہوئی ہے، تو وہ دیکھ لیں یار کوئی سبب تو تھا نہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر، عجیب ہے. یہ ہے تعجب جو اس معنی کے، اس کیفیت کے معنی کے انشاء پر دلالت کرے، وہ جملہ انشاء ہے تعجب. اور دعا ہے. دعا اور بدعا یہ بھی انشاء کی علامتوں میں سے ہیں. دعا اور بدعا تو سب جانتے ہیں کہ دعا میں اپنے آپ کو کمزور سمجھا جاتا ہے، بدعا میں بھی کمزور سمجھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا جاتا ہے. اور افعال مدح اور ذم یہ بھی اپنی جگہ پر آئیں گے اور ان کی بات وہاں آئیں گی، اس میں بھی وہ بھی انشاء کی علامتوں میں سے، انشاء کی اقسام میں سے. کیونکہ مدح میں جو الفاظ کہے جاتے ہیں وہ تعریف کی انشاء پر دلالت کرتے ہیں. ذم میں جو الفاظ کہے جاتے ہیں وہ مذمت اور برائی کی انشاء پر دلالت کرتے ہیں. تو یہ محترم دوستوں آپ کو بتایا تھا کہ جملہ انشاء وہ جملہ ہے جس میں کہنے والے کو سچا اور جھوٹا نہیں کہا جاتا، جس میں صدق اور کذب کا احتمال نہیں ہوتا. اور اس کے پھر 3 قسمیں ہیں، یا تغییر صیغہ سے انشاء بنتا ہے، یا متکلم کی ارادہ سے بنتا ہے، اور یا علامات سے جملہ انشاء بنتا ہے. یہ ہے جملہ انشاء کی علامتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور اللہ کرے کہ آپ حضرات کو سمجھ آئیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ اسواق بھی ہوں گے اور تمرین بھی چلے گی اور ترکیب بھی چلے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.